أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کا تذکرہ کر رہے تھے اور جنت والوں کا بھی تذکرہ ہوا. پھر آخر میں اللہ نے دوبارہ جہنمیوں کا تذکرہ کیا کہ وہ کیوں گمراہ ہوئی ہیں. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر ان نافرمانوں کو آگ کی طرف لے جایا جائے گا، آگ کی ڈھیر کی طرف. انہم الفوا آباءہم ضالین، اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کے نقش قدم پر عمل کیا. فہم علی آثارہم یہرعون، اور وہ ان کے نقش قدم کی طرف دوڑ پڑے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور اس سے پہلے بھی بہت لوگ بہک چکے ہیں اسی کام کو کر کے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذَرِينَ، اور ہم نے بھیجا ڈرانے والوں کو ان کی طرف. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، اب دیکھو کیسے انجام کیا انہوں نے بھیجے وہ یعنی رسولوں کا کیا انجام کیا کہ جو رسول آتے کسی کو مار دیا جاتا، کسی کو نکال دیا جاتا. ایسا معاملہ کیا اور رسولوں کے ساتھ میں تو اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے چنندے بندے مخلص بندے ہیں ان کے علاوہ کے لوگوں نے یہ کام کیا ہے. وَلَقَدْ نَادَانَا نوح فلنعم المجیبون، اب یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اور دیگر انبیاء کا تذکرہ بھی آئے گا کہ وہ بھی اپنی قوم کے پاس آئے تو قوم نے ان کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا. وَلَقَدْ نَادَانَا نوح فلنعم المجیبون، اور ہم کو پکارا تھا نوح علیہ السلام نے فلنعم المجیبون، تو ہم نے بہترین انداز میں ان کی بات کو سنا. نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا تھا. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور بچایا ہم نے وَأَهْلَهُ ان کو اور ان کے اہل و عیال کو من الکرب العظیم اس بڑی گھبراہٹ سے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ، اور رکھا اس کی اولاد میں باقی رہنے والوں کو. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا اس پر پچھلے لوگوں کو. سلام علی نوح فی العالمین، سلام نوح علیہ السلام پر سارے جہان والوں پر. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں اپنے بندوں کو. نوح علیہ السلام نے جب 950 سال دعوت دی، 1-2 سال نہیں 950 سال دعوت دی. دعوت جب دینے جاتی تو قوم کے معاملات بہت ہی خطرناک تھے ان کے ساتھ میں. سورہ نوح کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ جب دعوت دینی جاتی تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، روئی ٹھوس لیتے، چہرے پر کپڑا ڈال لیتے، اور نوح علیہ السلام کو خوب پیٹتے، خوب مارتے ہیں. بلکہ جب یہ مرنے کے قریب ہوتے اپنے اولاد کو بلا کر وصیت کرتے کہ ہم تو مر رہے ہیں، تم نوح علیہ السلام کی بات نہ سننا اور ان کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا. پھر اولاد بڑی ہوتی، پھر وہ تکلیف دیتے نوح علیہ السلام کو. ایسے ہی 3 پیڑھیاں حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے گزری ہیں. جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ قوم، ہر نئی قوم عذاب میں تکلیف دینے میں بڑھتی جا رہی ہے اور یہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی
لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ ایک بندے کو بھی نہ چھوڑنا زمین پر۔ اور 950 سال جو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اب لوگ کتنے ایمان لائے؟ 80 یا 82، بعض روایتوں میں 70 لوگ ہیں، اتنے ہی ایمان لائے۔ 100 سال، اگر 100 سال میں 2 لوگوں کو 10 لوگوں کو جوڑ لیا جائے تو یعنی 100 سال کے بعد 10 لوگ ایمان لا رہے ہیں، بڑی مشکل سے، وہ بھی خاندان والے اس میں زیادہ ہیں، اولاد ہیں اس کے اندر، یہ ملا کر اتنی تعداد ہو رہی ہے۔ تو اتنا ستایا، اتنی تکلیف دی، تو پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساروں کو غرق کر دیا، ڈبو کر رکھ دیا، نیست و نابود کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر سلامتی بھیجی کہ سلام علی نوح العالمین، نوح فی العالمین، کہ سلام ہے نوح علیہ السلام پر سارے جان والوں پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم فرما برداروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے ہیں، یعنی محبوب بندوں میں سے ہیں۔ ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔ نوح علیہ السلام کو بلا تفصیلی واقعہ آگے آئے گئے، اور ایک مرتبہ نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ کشتی بناؤ، اور وہ ریتیلی زمین تھی، وہاں پر پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو جب یہ کشتی بنانے لگے تو لوگ مذاق اڑانے لگے کہ نوح تو ابھی پاگل ہو گیا ہے کہ یہ سوکھے میں کشتی چلائے گا، دیکھو کچھ سوکھے میں کشتی چلائے گا، اور خوب مذاق اڑایا جاتا ان کا۔ مگر نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور کہا کہ عنقریب پانی آنے والا ہے، یعنی اللہ کا عذاب آنے والا ہے، جو بچنا چاہتا ہے میرے کشتی میں سوار ہو جائے۔ ایمان والوں کے علاوہ کوئی نہیں آیا، اور یہ 80 یا 82 یا 70 لوگ جو بھی تھے وہ آ گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے ہر مخلوق کا ایک جوڑا لے لیا، ہر مخلوق کا، ہاتھی کا ایک جوڑا، اس کے بعد میں بیل کا ایک جوڑا، کوے کا ایک جوڑا، یہ جتنی مخلوقات ہیں ہر مخلوق کا ایک جوڑا، نر اور مادہ دونوں کو لیا اور کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی یہ 7 منزلہ کشتی تھی۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے کہ کس خانے میں کون سی مخلوق رہا کرتی تھی۔ الگ ہی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنانے کرایا۔ پھر اس کے بعد میں جو بارش آیا ہے، پانی برسا ہے، تنور سے جہاں سے روٹیاں سیکی جاتی وہاں سے پانی ابل رہا، ہر جگہ سے پانی، جہاں سے دیکھو پانی ابل رہا ہے۔ گویا یوں محسوس ہوتا تھا کہ آسمان، یعنی کسی ایک پلیٹ کے اندر پانی رکھا تھا، اب وہ پلیٹ پھٹ گیا ہے، ایسے آسمان سے بارش برس رہا تھا۔ ساری دنیا میں بارش تھا، ساری دنیا میں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی اور فرما برداروں کو لے کر چلتی رہی۔ پھر کعبۃ اللہ کے 7 چکر بھی اسی طوفانی پانی کے اندر ہی لگائے، یعنی ساری چیزیں ڈوب گئی تھیں، 7 چکر اسی پانی کے اندر بھی لگائے۔ پھر اس کے بعد میں جودی پہاڑ پر جا کر یہ کشتی رکی ہے۔ اب اترنے کے لیے، کیونکہ ایسے انداز سے وہ بنایا گیا تھا کہ دکھائی دینا مشکل تھا کہ کیا باہر کیا چل رہا ہے، تو پھر نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ کہ پانی سوکھا یا نہیں سوکھا۔ اب کوا نکلا ہے، نکلتے جب وہ گیا دیکھا کوئی چیز مردار پڑی ہوئی تھی، وہاں کھانے بیٹھ گیا، آیا ہی نہیں کوا۔ پھر نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا یا اور دوسرے پرندے کو بھیجا، تو پھر وہ گیا جا کر وہ سوکھی مٹی اٹھا کر لے آیا، یعنی یہ علامت تھی کہ اب پانی سوکھ گیا ہے۔ پھر جب کوا آیا تو نوح علیہ السلام نے کوے کو بددعا دی کہ تو ہمیشہ گھبراہٹ کی زندگی گزارے گا۔ تو ہمیشہ کوا کیا کرتا ہے؟ گھبراہٹ کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کی بددعا کی وجہ سے ہے۔ الگ اس کے بعد نوح علیہ السلام اترے ہیں اور وہاں سے نسل انسانی چلی ہے، جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آگے تفصیلی واقعہ آئے گا۔ ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے دوسروں کو، ساروں کو ڈبو دیا۔ اس وقت میں علماء فرماتے ہیں ایک جگہ پر پانی نہیں تھا، پوری دنیا میں پانی تھا، بلکہ نوح علیہ السلام کے جو ساتھ جو لوگ تھے ان کے علاوہ کوئی انسانی دنیا میں نہیں تھا، وہی انسان تھے، وہیں سے نسل انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان میں سے بھی جو دوسرے تھے ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دوسرے لوگوں کو اولاد سے محروم رکھا۔ نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے انہی بیٹوں سے نسل چلی اور یہ نسل بڑھتی چلی گئی۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ،
اور اسی کی نقش قدم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ جب نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد چلی ہے، اولاد چلتے چلتے پھر ان کے اندر ایک تفرقہ بازی آ گئی، یعنی کہ وہ پھر دوبارہ رائے حق سے ہٹنے لگے، دور ہونے لگے، بلکہ نافرمانی پر اترنے لگے۔ یہیں سے شرک کا دروازہ کھلا۔ نوح علیہ السلام جب انتقال کر گئے، دنیا سے پردہ کر گئے، تو پھر شیطان ایک لمبے زمانے کے بعد میں آیا انسانی شکل میں، آ کر کہنے لگا کہ تمہارے دادا پردادا کتنے اچھے لوگ تھے کہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنے 950 سال تک دین کی دعوت دی ہے، ان کے پاس نشانی کے طور پر تمہارے پاس ان کی نشانی کے طور پر کیا چیز ہے؟ تو پھر لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی چیز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ارے ان کے کرتے ہوں گے اس کو سجا کر رکھو، ان کے جوتے ہوں گے اس کو سجا کر رکھو، یہ نشانی تاکہ ان کو دیکھ کر تمہارے باپ داداؤں کی یاد آئے اور تمہیں بھی عبادت کرنے میں آسانی ہو۔ تو لوگوں نے ان چیزوں کو رکھنا شروع کیا، پہلے ان کے نشانی کے طور پر چیزوں کو رکھنا شروع کیا، پھر اس کے بعد لمبے زمانے کے بعد میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ارے ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے، ایک کام کرو کہ وہ بہت اچھے لوگ تھے اور اللہ نے ان پر بڑا کرم کیا ہے، ان کی مورتی بناؤ، مورتی بنا کر ہے نا ایک جگہ گاؤں میں کسی ایک جگہ رکھو، تاکہ چلتے پھر ایسی جگہ رکھو چلتے پھرتے نظر پڑے، تاکہ لوگ گناہ سے ان کو دیکھ کر عبادت کا شوق آئے اور گناہ سے بچنے لگیں۔ تو پھر مورتی بنانے کا رواج اس وقت سے چلا ہے، تو پھر مورتی بنائی گئی اور چوراہے پر رکھ دیا گیا، چلتے پھرتے لوگ دیکھتے اور ان کی تعریف کرتے۔ پھر لمبے زمانے کے بعد شیطان آیا، کہنے لگا ارے تمہارے باپ داداؤں کی مورتی دور رہے گی تو کیا فائدہ ہے، ایک کام کرو اپنے گھر کے آنگن میں لا کے رکھو، تاکہ تمہارے بچے بھی دیکھیں گے تو پوچھیں گے کون ہے، تو تم بتا سکتے ہو تمہارے دادا پردادا ہیں اور یہ ان کے یہ کارنامے ہیں۔ تو پھر لوگوں نے ان مورتیوں کو اپنے مورتیوں کو لگا کر اپنے آنگنوں میں رکھنا شروع کیا۔ پھر لمبے زمانے کے بعد میں اور کہنے لگا ارے آنگن میں رکھنے سے کیا ہوگا، آنگن میں رکھنے سے بے ادبی ہوگی، بے حرمتی ہوگی، ایک کام کرو ان کو تم اپنے گھروں میں رکھو، ان مورتیوں کو اپنے گھروں میں رکھو، تاکہ جب صبح اٹھو تو سب سے پہلے ان کو دیکھ کر تمہارے دل میں شوق پیدا ہو عبادت کا۔ پھر لوگوں نے آنگن سے لے کر گھروں میں رکھا، پھر جب گھروں میں رکھنا شروع کیا، پھر لمبے زمانے کے بعد شیطان آیا اور کہنے لگا ارے انہیں دیوار کے پاس مت رکھو، بلکہ ان کو سامنے رکھ کر عبادت کرو، تاکہ تمہارے دل کے اندر ایک اخلاص پیدا ہو جائے۔ وہاں سے یہ شرک کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی لیے تصویر کشی کے متعلق جو علماء کا اختلاف ہے یہیں سے شروع ہوا ہے، کہ بعض علماء دیوبند کا یہ کہنا ہے کہ تصویر چاہے فوٹو لو کیسے بھی لو بالکل ناجائز ہے۔ ہاں سخت ضرورت ہے تو فوٹو لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ بالکل ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ دیگر علماء جو علماء دیوبندی کے ٹکر کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تصویر سے جو احادیث میں جو تصویر کا آیا ہے، صحابہ کے زمانے میں بھی فوٹو نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی مورتیاں تھیں، وہ بھی مورتیوں کو ہی بنا کر پوجا کرتے تھے۔ تو بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ تصویر سے مراد یہ فوٹو والی تصویر نہیں ہے، مورتیوں والی تصویر ہے۔ فوٹو سے ایک عکس ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہو بہو انسانی شکل بناتے اور اس کو اپنے پاس میں رکھتے ہیں، چھوٹے بنا کر جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ تو تصویر سے یہ تصویر مراد ہے، اس لیے فوٹو والی تصویر ناجائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ بے جا ان تصویروں کو بھی نہ نکالا جائے، تو ایک اختلافی معاملہ ہے۔ البتہ تقریباً علماء کا جواز ہی کی طرف گمان ہے۔ تو پھر وہیں سے سلسلہ شروع ہوا، کس کا؟ تصویر کسی کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب یہ چیز شروع ہوئی اس کے بعد میں 2 نبی آئے، 2 نبیوں کی بات کو بھی انہوں نے قوم نے نہیں مانا، تو ضرورت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے مقدس اور جلیل القدر نبی کی کہ وہ آئیں اور دین کے اندر جو خرابیاں آ گئی، یعنی لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، ان کو گمراہی سے نکالیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور صحیفے دے کر بھیجا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور انہی میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب آیا اپنے رب کے پاس سے لے کر ایک نرالا دل، ایک بہترین دل۔ اذ قال لأبیہ، اور اپنے ابا سے کہا، وقومی، اپنے قوم سے کہا، ماذا تعبدون، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو جو جھوٹے ہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اللہ کے سوا تم ان کو چاہتے ہو، ان کو چاہنے لگے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، پھر کیا خیال ہے تم نے پروردگار عالم کو تم کیا جواب دو گے؟
فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر نگاہ کی ایک بار تاروں کی طرف۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کیسے کیسے انہوں نے اپنے قوم کو سمجھایا کہ ایک مرتبہ جب یہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، وہ سورج چاند ستارے ساروں کو پوچھتی تھی، تو پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ چمکدار ہے، یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، تاکہ قوم کو سمجھائیں۔ جب چاند کی روشنی چاندنی آ گئی تو ستارہ تو غائب ہو گیا، کہنے لگے جو غائب ہو جاؤ میرا کیسا رب ہو سکتا ہے؟ پھر کہا چاند بڑا ہے، چاند میرا رب ہے۔ پھر چاند بھی صبح ہوتے ہوتے وہ بھی غائب ہوگا، کہنے لگے یہ بھی غائب ہوگا، یہ میرا کیسے رب ہو سکتا ہے؟ پھر سورج نکلا، کہنے لگے ہاں یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ پھر جب شام ہوتے ہوتے سورج بھی غروب ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو لوگو، تم جس کی عبادت کرتے وہ تو ایک کے بعد ایک تو چلا جا رہا ہے، جو ختم ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں ان کو نہیں مانتا، میں اس ایک خدا کو مانوں گا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ترکیبیں بنائیں، انشاءاللہ اس کا کل پڑھ لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔